السلام علیکم سامعین کرام، ناظرین کرام۔ آج کی ساری گفتگو میری وہ سماجی اور سیاسی جو ہے وہ جدوجہد کرنے والے لوگوں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ جن کے اندر معاشرتی اصلاح کے لیے لوگوں کو دینی اور سماجی طور پہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان تنظیموں تحریکوں کے کارکن بنتے ہیں۔ وہ بڑے والنٹیئر ہوتے ہیں، ان کو دیانت اور امانت ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ وہ عملاً بڑے دیانتدار اور عملاً بڑے بہت ہی متحرک کارکن اس تحریک کے ہوتے ہیں، اور اس کے معاون بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ان کے اعلیٰ درجے کے قیادت ہوتی ہے، اور کچھ درمیانے درجے کی، اور کچھ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے والے لوگ علمی، عملی اور مختلف معاشرتی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جب وہ سیاسی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا سماجی طور پہ ان کو دینی تربیت کی جاتی ہے، وہ ایک معیار پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بہت کارکن ایسے ہوتے ہیں وہ جنون کی حد تک اس میں کام کرتے ہیں، اور وہ اپنا بیلنس جو ہے وہ گھریلو معیشت اور معاشرتی رکھ نہیں سکتے۔ کچھ ان کے شوق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان سارے کاموں کے اندر سیاسی پروپوگیشن ہوتی ہے، ایڈورٹائز ہوتا ہے بندے کو ایک اندر کی انا۔ رضا الہی کے علاوہ بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں انسانوں میں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اس تحریکوں کے، میں کسی ایک تحریک کی بات نہیں کر رہا، اس کے کارکنوں کے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک سطح پہ تو تحریکوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بہرحال اپنا کام اپنے اعلیٰ ذمہ داران کی مدد جو کر دیتے ہیں، ان کو معاوضہ، کل وقتی معاوضہ مل جاتا ہے۔ لیکن جو اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات جو والنٹیئر لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ان کی معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ تحریکیں اپنے انفراسٹرکچر مدد کے لیے ان کا کوئی نظام نہیں ہوتا، ان کے ذمہ داران کی توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے اپنے کارکن جو ہے نا وہ معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی مشکل میں پڑتے ہیں تو ان کو واچ کرنے والے ان کے ذمہ دار خیال نہیں رکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی معاشی بدحالی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا شوق، ان کا ذوق جو ہے، حالانکہ بنیادی طور پہ انسان کی ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ وہ حلال کماتا ہو، اپنے گھر کے اس کا خیال رکھتا ہو، اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے احسن طریقے سے ادا کرتا ہو، اور اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنے معاشی، حلال معاشی، سماجی جائز ضروریات کے لیے خیال کرتا ہو، آرام کرتا ہو۔ اور اس کے بعد لیکن ان تحریکوں کے اندر تمام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے اپنی ذات کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ ان تنظیموں کے اصول و ضوابط کو کوئی کر رہے ہیں پالن یا نہیں کر رہے، لیکن وہ بڑے فائدے میں ہوتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو بیچارے اخلاص سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اپنی جدوجہد کے اندر اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں، اپنا تمام کاروباری وقت لگا دیتے ہیں، اور ان کے معاشی حالات خراب ہونے کے بعد ان کے ذمہ داران، اگر وہ کبھی ان کو ضرورت پڑ جائے تو وہ ان کے لیے ایک بدنامگی اور ایک اس کا باعث بن جاتے ہیں کہ ان کی معاشی طور پہ انہوں نے کسی سے مدد لے لی، اور یہ ان کے لیے ایک تانا سا بن جاتا ہے۔ تو میں آج ان تنظیموں کے ذمہ داران، چھوٹے بڑے، ان سے کہ وہ اپنے کارکنوں کا بھی کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی ذمہ داری، ایک بہترین معاشرے میں بے ذمہ دار افراد چھوڑ کے جانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑا صدقہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین پہ ہے۔ لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ وقت لگانے کے سلسلے میں آپ اپنی ترجیحات کا تعین کیا کریں کہ کتنا وقت کہاں لگایا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی گفتگو تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے میں جہاں پہنچانا چاہ رہا تھا جن تک، ان کو یہ بات سمجھ بھی آ ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔